بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 385 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو اوتو دیے گئے ہو الکتاب کتاب، آمینو تم ایمان لاؤ، بما نزلنا اس کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر ہم انہیں لوٹا دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا جس طرح ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، سبت یعنی ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا، اٹل۔ ترجمہ یوں ہے، اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ وہ ہو چکا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، جس کتاب کو ہم نے اب نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو کتاب تمہارے سے پہلے موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے ایمان لا لو کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے پھٹکار ہفتے والوں پر ڈالی تھی۔ تیسری بات، اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بزرگان محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سرداروں سے گفتگو کی، جن میں عبداللہ ابن سوریہ اور کعب بن اسد وغیرہ موجود تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے۔ یہ سردار قسم کے لوگ کہنے لگے کہ اے محمد، ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی تورات شریف کی قرآن شریف تصدیق کرتی ہے۔ اس سے پہلے ایمان نہ لو کہ تمہارے اس پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ہم سزا کے طور پر تمہارے چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو گدی کی طرح بالکل سفاچت بنا دیں، اس طرح کے ناک، آنکھ، منہ کچھ بھی باقی نہ رہے، یا ہم ان لوگوں پر ایسے ہی لعنت کریں جس طرح کہ ہم نے ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ واقعی یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، اور اس تعظیم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ وہ اس دن شکار نہ کریں، مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی اور مچھلی کا شکار کیا اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر ہو جاؤ، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، چونکہ یہ واقعہ یہودیوں ہی کا تھا جو ان کے باپ دادا سے وہ سنتے آ رہے تھے، اس لیے دور رسالت کے یہودیوں کو اس واقعے کی یاد دلائی گئی اور اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس جملے سے مزید تنبیہ کی گئی کہ اللہ کا حکم بندوں کی طرح نہیں ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو قطعی ہے، وہ واقع ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں بھی یہی جملہ موجود ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔